بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سیالکوٹ کے جلسے میں عمران خان صاحب نے بہت ہی اہم اور بہت ہی خطرناک باتوں کا انکشاف کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مردان کے جلسے سے انہوں نے ان انکشافات کا آغاز کیا ہے۔ مردان کے جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ان کی حکومت جب گر رہی تھی، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی تھی، تو معیشت کو بچانے کے لیے کیسے انہوں نے نیوٹرلز کو پیغام بھیجا تھا کہ اس سازش کو ناکام بنائیں۔ نیوٹرلز کا نام ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نیوٹرل کا نام استعمال کرتے ہیں فوج کے جو اس وقت ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے۔ یہ اس لیے ایک بات آپ کو میں کلیریفائی کر دوں، تو انہوں نے کہا کس طرح سے نیوٹرلز نے اس معیشت کو برباد کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ آج سیالکوٹ کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، بند کمروں میں ان کو ختم کرنے کی سازش تیار کر لی گئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ویڈیو کا حوالہ دیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے کہ اگر ان کی جان کو کچھ ہوا، ان کے ساتھ کچھ ایسی کوئی حرکت کی گئی، ان کو جان سے مار دیا گیا، تو وہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی، جس میں وہ ساری باتیں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں، کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس سازش کے کردار کون کون سے ہیں، ملک میں کون سے ہیں۔ باہر کے کرداروں کا تو وہ کھل کر نام لے چکے ہیں پہلے، لیکن اس ملک کے اندر اصل کردار تو وہ ہے جو اس ملک کے اندر تھے، جنہوں نے امریکہ کو رسپونڈ کیا اور اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت گرا دی گئی۔ ناظرین، اس میں ان کے یہ جو بیانات ابھی آ رہے ہیں، یہ جو اپنے راز اگلنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے اس وقت، اس لیے انہوں نے راز اگلنا شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب 20 مئی کو وہ دھرنے کی کال دیں گے اسلام آباد کے لیے، اس وقت وہاں پر وہ کچھ باتیں عوام کو بتائیں گے، لیکن چونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے، بڑے اعتماد سے وہ بات کر رہے تھے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جان لینے کے لیے پلاننگ کر لی گئی ہے، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اب وہ راز اگل دیں۔ آہستہ آہستہ اگلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ان کے اس اعلان کے بعد ابھی اسٹیبلشمنٹ اور یہ امپورٹڈ حکومت کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ عوام آلریڈی عمران خان کے ساتھ ہے اور عوام بفری ہوئی ہے اس وقت، اور وہ عمران خان کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کا ایک ٹریلر انہوں نے آج سیالکوٹ کے جلسے میں دکھا دیا کہ جب وہاں کی انتظامیہ نے ان کو اجازت دے کر عین وقت میں اجازت واپس لے لی، اور ان کو جو ان کا جلسہ تھا جہاں سٹی گراؤنڈ میں جہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، وہاں پہ اس جلسے کے سارے انتظامات کو تہس نہس کر دیا، وہاں کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں آلٹرنیٹیو جگہ پر جلسہ بھی ہوا، عوام بھی اسی طرح سے آئی، وہ رہنما بھی آزاد کروا لیے گئے۔ تو یہ ساری باتیں ایک ٹریلر تھا، تو حکومت نے ٹریلر دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد جب عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جس میں سارے کرداروں کے نام ہیں، جو کردار ہیں اس ویڈیو میں انہوں نے بیان کیے ہیں، ان کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ سب لوگ جانتے ہیں، دبے لفظوں میں تو عوام جانتی ہے، لیکن عمران خان اگر اپنے منہ سے ان افراد کا نام لیں گے تو پھر ان کو بھی جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ تھی۔ ناظرین، کچھ باتوں کا اور بھی باتیں بڑی اہم انہوں نے کہی ہیں، مثلا اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ ان کی حکومت کو احتساب سے کیسے روکا گیا۔ ہم بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب احتساب کا نعرہ لے کر آئے تھے، تو یہ احتساب کیوں نہیں کر رہے؟ تو آج انہوں نے وجہ بیان کر دی کہ جو نیوٹرلز تھے انہوں نے بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی ان کے احتساب کے راستے میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑے ڈاکو چھوڑیں آپ ان کو، آپ معیشت کی بہتری کی طرف آئیں، یہ چور ڈاکو کے ہمیں چھوڑیں، احتساب کا نعرہ چھوڑ دیں۔ تو آج انہوں نے کھل کر بات بتائی کہ کس طرح سے ان کے احتساب کے بیانیے کو ناکام کیا گیا اور ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے۔ اس کے بعد ناظرین وہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر وہ کام کیا گیا ان کی حکومت کے دوران کہ جن سے ان کی حکومت پہلے سے زیادہ کمزور ہوتی گئی۔ وہ جو بھی فیصلہ لیتے رہے، کبھی عدلیہ ان کے راستے میں روڑے اٹکاتی رہی، کبھی الیکشن کمیشنر ان کے راستے میں روڑے اٹکاتا رہا، اور کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ جو نیوٹرلز ہیں یہ ان کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہوتے رہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کو آزادانہ طور پر ان کے بیانیے کے مطابق، ان کے منشور کے مطابق جو ان کی پارٹی لے کر آئی تھی اس کے مطابق کام نہیں کرنے دیا گیا۔ ناظرین، ان کی یہ باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں، جیسے کہ دیکھیں نواز شریف کو جیل سے نکال کر باہر بھیج دیا گیا،
مریم کو گرفتار نہیں ہونے دیا گیا، گرفتار ہوئی فوراً اس کو بیل دے دی گئی۔ شہباز شریف باہر گھوم رہا ہے، حمزہ شہباز باہر گھوم رہا ہے، سارے آزادانہ گھوم رہے ہیں، بلکہ آزادانہ گھوم ہی نہیں رہے، بلکہ ایک تو وزیر اعظم بن گیا ہے اور دوسرا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے اپنی عدالتوں سے بھی سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ملک میں اتنی لاقانونیت ہو رہی ہے، جو گواہان ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر محمد رضوان ان کی وفات کا انہوں نے ذکر کیا، ایک اور تھے ندیم، میرا خیال ہے ایسا کوئی انہوں نے نام لیا، ان کی بیماری کا ذکر کیا انہوں نے اپنی عدلیہ سے درخواست کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے بہت خطرہ تھا کہ آپ نے اتوار کے دن سو موٹو لے لیا، رات کے 12 بجے عدالتیں کھول لی، تو اب جو ملک میں اتنی غنڈہ گردی ہو رہی ہے، یہ سارے ثبوت مٹائے جا رہے ہیں، کھلی جارحیت کی جا رہی ہے، آپ کہاں ہیں؟ آپ کیوں اس وقت سو موٹو ایکشن نہیں لے رہے؟ عدالتوں کی کریڈیبلٹی پر بھی انہوں نے بہت سارے سوال اٹھا دیے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اعداد و شمار پیش کیے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو جب اتارا گیا تو اس وقت کیا پوزیشن تھی اور اب کیا پوزیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دو باتیں میں آپ کو صرف بتاؤں گا اس حوالے سے کہ ڈالر اس وقت 175 پہ تھا، اب 200 کی حد کو جا رہا ہے۔ اس کے بعد اب کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں کتنی مہنگی ہو گئی، گیس کتنی مہنگی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو سب سے بڑی چیز جو کسی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر، وہ 22 ارب ڈالر تھے جس دن عمران خان گیا تھا، اور آج وہ کم ہو کر 15 سے بھی کم ہو گئے، 15 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں، یعنی کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک یہ بات انہوں نے کہی کہ وہ جو لوگ کہتے تھے ہماری حکومت ختم ہونے کے دوسرے دن بعد جنہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں کہا تھا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کے آنے سے سٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی ہے، ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے، تو وہ کہاں ہیں اب؟ اس کے بعد انہوں نے میڈیا کو بھی پکارا کہ وہ میڈیا کے وہ لوگ کہاں ہیں جو مائک لے کے گلی گلی میں گھومتے تھے کہ جی ٹماٹر مہنگے ہو گئے، آلو مہنگے ہو گئے، پیاز مہنگے ہو گئے، آٹا مہنگا ہو گیا، وہ کہاں ہیں؟ اب وہ کیوں ذکر نہیں کرتے؟ تو ناظرین آج کی ایک بڑی مدلل تقریر تھی ان کی، بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا انہوں نے۔ سب سے بڑا پردہ یہ اٹھایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ناظرین میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں کھل کر ذکر کر چکا ہوں اس بات کا کہ عمران خان صاحب کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ اس کے پیچھے ناظرین وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے اور بالکل وہ تپے ہوئے ہیں فل اس امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس اسٹیبلشمنٹ پر، وہ فل تپے ہوئے ہیں عوام۔ لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور امپورٹڈ حکومت ہے، یہ جو وعدے کر کے آئی ہے امریکہ سے، وہ امریکہ ہر حال میں ان سے پورے کروانا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ بھی بدنام ہو گیا اس کے پیچھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بدنام ہو گئی ہے۔ اب شہباز شریف استعفیٰ دینا چاہتا ہے، نواز شریف بھی استعفیٰ دلوانا چاہتا ہے، لیکن جو لے کر آئے ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑ رہے اب کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، جو وعدے کیے ہیں وعدے پورے کریں۔ یعنی کہ ایک طرف وہ حکومت کو چاہتے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال یہ پورا کرے، اور دوسری طرف جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے عوام کو کنٹرول کرنا، یعنی کہ اس طرف بھی ان کے لیے مشکل ہے، اس طرف بھی مشکل ہے۔ تو انہوں نے ایک ہی حل سوچا کہ عمران خان کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس لیے ناظرین آج عمران خان نے کھل کر بات کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، پالیسی تیار کر لی گئی ہے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جس کے اندر انہوں نے سارے حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں، اور وہ ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا ہے کہ اگر ان کی جان کو کچھ ہوا تو ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی۔ تو ناظرین یہ بہت اہم باتیں تھیں جو آج کے جلسے میں انہوں نے کہی ہیں، اور دیکھیں آج کے جلسے کے بعد ابھی اگلا جو جلسہ ہو رہا ہے فیصلہ آباد میں ہوگا، اس کے بعد گجرانوالہ میں ہوگا۔ امید کی جاتی ہے کہ 20 تاریخ آنے سے پہلے ہی سارے راز اگل دیے جائیں گے، اور امید ہے جو کچھ ہونا ہے وہ 20 سے پہلے ہی ہو جائے گا، جس طرح سے اس حکومت کے ہاتھ پیر پھول چکے ہیں۔ جیسے کہ سیالکوٹ کے جلسے میں انہوں نے کوشش کی جھوٹی ایک ریزن بنا کر کے مسیحیوں کی جگہ وہ عیسائیوں کی جگہ ہے، اس لیے ان کو اعتراض تھا۔ بعد میں وہ عیسائی بھی سامنے آ گئے کہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ گورنمنٹ صرف کچھ لوگوں کو، کچھ عیسائیوں کے لیڈروں کو ساتھ ملا کر، پیسے دے کر ان کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہاں کی عیسائی کمیونٹی ساری کھل کر سامنے آ گئی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا جہاں پر جلسہ کروانے میں، لیکن اس گورنمنٹ نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اور حالانکہ آپ کو ناظرین پتہ ہے احتجاج میں اگر گورنمنٹ ایسے روڑے اٹکائے گی تو یہ احتجاج اور فیول اپ ہوگا، یہ اور بڑھے گا، عوام میں نفرت اور بڑھے گی۔ تو ناظرین
ہمارے ملک کے وطن عزیز کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو ہدایت دے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جلدی ہوش کے ناخن لے، اس کو انڈو کرے جو انہوں نے کام کیا، رجیم چینج کی ہے، اور نئے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کا انعقاد کروائے، اس حکومت کی چھٹی کروائے، تاکہ ملک عوام کے حوالے ہو سکے اور وہ بہتر طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں کچھ اہم معلومات لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔